بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آپ لوگ کیسے ہیں؟ کیا حال و احوال ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 76واں سبق ہے اور اس کا عنوان ہے اصحاب رسول کی تقلید۔ پہلے آپ عربی عبارت دیکھیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر مختصر سی تشریح ہوگی۔ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب: وما یقع به ختم باب السنت باب متابعت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابو سعید البردعی رحمہ اللہ: تقلید الصحابی واجب یترک به القیاس لاحتمال السماع والتوقیف ولفضل اصابتهم في نفس الرأي بمشاهدة احوال التنزيل ومعرفة اسبابه۔ وقال ابو الحسن الكرخي رحمه الله: لا يجوز تقليد الصحابي الا فيما لا يدرك بالقياس۔ وقال الشافعي رحمه الله: لا يقلد احد منهم، وهذا الخلاف في كل ما ثبت عنهم من غير اختلاف بينهم ومن غير أن يثبت أنه بلغ غير قائله فسكت مسلما له۔ وأما إن اختلفوا في شيء فالحق لا يعدو أقاويلهم ولا يسقط البعض بالبعض بالتعارض، لأنه تعين وجه الرأي لما لم يجر المحاجة بينهم بالحديث فحل محل القياس۔ وأما التابعي فإن زاحمهم في الفتوى يجوز تقليده عند بعض مشايخنا رحمه الله خلافا للبعض۔ ترجمہ اس عبارت کا آپ یوں کریں گے: اور وہ بحث جس پر سنت کے باب کا ختم واقع ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی متابعت کا باب ہے۔ ابو سعید بردعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحابی کی تقلید واجب ہے، قول صحابی کی وجہ سے قیاس کو ترک کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع اور واقفیت حاصل کرنے کی احتمال کی وجہ سے اور نفس رائے میں صحابہ کی درستگی کی زیادتی کی وجہ سے، احوال قرآن کے مشاہدہ اور اسباب قرآن کی معرفت کے ذریعے۔ اور ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحابی کی تقلید جائز نہیں ہے مگر ان مسائل میں جن کا قیاس سے ادراک نہیں ہوتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا صحابہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی، اور یہ اختلاف ہر اس چیز میں ہے جو ان سے ثابت ہو بغیر آپسی اختلاف کے، اور جو ان سے ثابت ہو بغیر یہ بات ثابت ہوئے کہ وہ حکم غیر قائل صحابی کو پہنچا، پھر اس نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے سکوت کیا ہو۔ اور اگر صحابہ نے کسی حکم میں اختلاف کیا تو حق ان کے اقوال سے متجاوز نہ ہوگا، اور بعض اقوال بعض سے تعارض کی وجہ سے ساقط نہ ہوں گے، اس لیے کہ رائے کی صورت متعین ہو گئی، جبکہ ان کے درمیان حدیث سے استدلال جاری نہیں ہوا تو قول صحابی قیاس کی جگہ ہو گیا۔ اور بہرحال تابعی اگر فتویٰ میں صحابہ سے مزاحم ہو گیا تو ہمارے بعض مشائخ کے نزدیک اس تابعی کی تقلید جائز ہے، بعض کے برخلاف ہو۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ جب سنت کے بیان سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی تقلید کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تقلید کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا اپنے گردن میں قلادہ ڈالنا، اور اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں کسی کے قول یا فعل کو حق سمجھ کر بغیر دلیل کے قول کر لینا، یعنی بغیر دلیل کے قبول کرنا۔ صحابہ کی تقلید کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ نمبر 1، ابو سعید بردعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تقلید
تابعی اور بعد کے مجتہدین پر واجب ہے، البتہ صحابی کی تقلید صحابی پر واجب نہیں ہے۔ ہمارے اصحاب کی ایک جماعت، امام مالک کی ایک روایت، امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے کہ قول صحابی کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت حاصل کر کے بیان کیا ہوگا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ صحابی نے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی بلکہ اپنے رائے سے کہا ہے، تو بھی صحابی کی اصابت رائے بمقابل دوسروں کی زیادہ ہے، کیونکہ صحابہ نے نزول کا دور دیکھا ہے، اسباب نزول قرآن کی ان کو معرفت ہے، لہذا صحابی کی رائے حجت ہوگی۔ نمبر 2، تقلید صحابہ کے بارے میں دوسرا قول امام ابو الحسن کرخی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تقلید صرف ان مسائل میں واجب ہے جن کا قیاس سے ادراک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں یہ بات طے ہوگی کہ صحابی کا قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع پر محمول ہے، اور وہ اپنے رائے اور قیاس سے نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ حکم غیر مدرک بالقیاس ہے، اور صحابہ سے کذب کا بھی تصور نہیں ہے، لہذا یہ متعین ہو جائے گا کہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کر رہا ہے۔ اور اگر مسائل مدرک بالقیاس ہیں تو ان میں صحابی کے قول کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ صحابی نے رائے اور قیاس سے یہ حکم بیان کیا ہو اور رائے میں خطا کا امکان ہے، اس لیے کہ صحابہ غیر معصوم ہے۔ وقال الشافعی، تیسرا قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ کسی صحابی کی تقلید نہیں کی جائے گی، چاہے حکم مدرک بالقیاس ہو یا حکم غیر مدرک بالقیاس ہو۔ اکثر معتزلہ اور اشاعرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ مَا ثَبَتَ سے مصنف فرماتے ہیں، تقلید صحابی میں یہ مذکورہ اختلاف اس وقت ہے جب یہ دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، کسی صحابی نے کوئی بات کہی اور دوسرے صحابی سے اس میں کوئی اختلاف ثابت نہ ہو، کیونکہ اگر دوسرے صحابی کی طرف سے اختلاف ثابت ہو گیا تو پھر بالاتفاق تقلید واجب نہ ہوگی، بلکہ مجتہد کو حق ہوگا کہ ان دونوں میں سے جس پر چاہے عمل کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ بات بھی ثابت نہ ہو سکی ہو کہ یہ قول صحابی دوسرے صحابہ تک پہنچا اور اس پر ان سب حضرات نے سکوت کیا، کیونکہ اگر ایسی صورت ہوئی کہ وہ قول صحابہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے سکوت اختیار کیا تو بالاتفاق تقلید واجب ہوگی، کیونکہ یہ اجماع سکوتی کہلائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ سمجھیں کہ اگر کسی مسئلے میں صحابہ نے اختلاف کیا ہو اور چند اقوال ہو گئے ہوں تو حق ان اقوال سے متجاوز نہ ہوگا، بلکہ حق انہی اقوال میں منحصر ہوگا، لہذا بعد کے مجتہد کے لیے جائز نہ ہوگا کہ ان اقوال کے علاوہ اور کوئی قول اختیار کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انہی اقوال میں سے کسی قول کو دلائل کی روشنی میں ترجیح دے۔ وَلَا يَسْقُطُ الْبَعْضُ بِالْبَعْضِ، مصنف ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے، اور شبہ یہ ہے کہ جب صحابہ کے اقوال میں تعارض ہے تو تمام اقوال کو ساقط کر دینا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ باہم اختلاف کے باوجود کسی صحابی نے حدیث پیش نہیں کی تو یہ دلیل ہے کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، ورنہ وہ حدیث پیش کرتے، لہٰذا یہ سب اقوال صحابہ کی رائے سے ہوئے اور ہر صحابی کا قول قیاس کے قائم مقام ہوگا۔ اور یہ بات پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب دو قیاسوں میں تعارض ہوتا ہے تو قیاس باطل نہیں ہوتا، بلکہ کسی ایک کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح اقوال صحابہ جب بمنزلہ قیاس ہیں تو یہ اقوال ساقط نہ ہوں گے، بلکہ مجتہد کسی ایک قول کو دلائل سے ترجیح دے گا اور عمل کرے گا۔ وَأَمَّا التَّابِعِيُّ، یہاں سے مصنف فرماتے ہیں اگر کسی تابعی کا فتویٰ دور صحابہ میں مروج ہوا اور وہ صحابی کے فتوے سے مزاحم ہو جائے تو اس تابعی کی تقلید کے بارے میں دو قول ہیں۔ ہمارے بعض مشائخ کے نزدیک
تابعی کی تقلید جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے، جیسے حضرت علی کے نزدیک بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں جائز تھی، اور قاضی شریح جو تابعی ہیں ان کا فتویٰ عدم جواز کا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی اس میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ امام صاحب نے کہا کہ میں تابعی کی تقلید نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ بھی ہماری طرح رجال ہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ میں ان کی تقلید کروں گا کیونکہ صحابہ ان کے اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے۔